السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، صلاۃ التسبیح کی نماز بہت سارے لوگ ہے نا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ جیسے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز میں تیسرے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھی جاتی ہے، وہ کتنی مرتبہ پڑھے اور کہاں کہاں کیسے کیسے پڑھے۔ تو جب انسان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں، پھر اس کے باوجود جو ہے وہ پڑھ ہی نہیں پاتا۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز ایک ایسی نماز ہے نا، اور اس کا ثواب بہت ہے، اس کی ثواب جو ہے بہت ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ جو ہے نا روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہ جو نماز ہوتی ہے نا 25 سے 30 منٹ کی نماز ہوتی ہے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، ہے نا، روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے نا ہفتے میں ایک دن پڑھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ جمعے کے دن ہوا، جمعے کے دن آپ صبح اٹھ کے اپنا وہ نماز پڑھ لے، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ یا اگر ہفتے میں ایک دن بھی نہ ہو، آپ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر مہینے بھی نہ پڑھ سکے آپ سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اور اگر آپ سال میں بھی نہ پڑھ پائیں گے تو آپ جو ہے اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں جو ہے ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ اس نماز کی اتنی فضیلت ہیں، اور یہ جو نماز ہے نا، اس نماز میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا اس نماز کی جو طریقہ ہے نا، یہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو نماز ہے نا 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، 4 رکعت کی، اور 4 رکعت کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ اور ہر رکعت میں آپ کو جو ہے 75 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، 75، سمجھنا میری بات کو۔ پھر دوسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں بھی 75 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں بھی 75 مرتبہ۔ اب یہ 75 مرتبہ کیسے ہمیں پورا کرنا ہوگا؟ جب جا کے 4 رکعت میں جو ہے 300 مرتبہ ہوگا۔ دیکھیے، میں شروع کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو جو ہے جیسے بتانے کی کوشش کروں گا، آپ اس کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں اکثر لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کیسے پڑھوں، کہ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ کیسے ہوگا، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ کیسے ہوگا، تیسری رکعت میں کیسے، چوتھی رکعت میں کیسے۔ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہی نہیں۔ سمجھ لیں میری بات کو، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو آپ جو ہے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر بول کر نیت باندھ لی۔ تو نیت باندھنے کے بعد جو ہے آپ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ کتنا مرتبہ؟ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ۔ ثنا کے بعد آپ جب 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ کتنا مرتبہ پڑھنا پڑے گا؟ 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا پڑے گا رکوع میں جانے سے پہلے۔ تو جو ہے آپ نے 10 مرتبہ پڑھ دیا، میں اسکرین میں آپ کو دیتے رہوں گا، آپ دیکھتے رہیے گا کہ پہلی ایک رکعت میں 75 مرتبہ کیسے ہوتا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، اب جو ہے اللہ اکبر بول کے آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں آپ نے تسبیح پڑھی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنے مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو جو ہے 10 مرتبہ وہاں پر آپ کو پڑھنا ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہے نا۔ آپ میرے اسکرین میں دیکھتے رہیے گا کہ 75 مرتبہ ہوتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا،
اب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر آپ کو کھڑا ہونا ہے، قوما کرنا ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے آپ کو کھڑے کھڑے ہی 10 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو جو ہے سیدھا آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو جو تسبیح پڑھنا پڑے گا، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے یا 7 مرتبہ پڑھے، پھر وہیں پر ہی آپ کو 10 مرتبہ آپ کو جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر آپ کو جو ہے اللہ اکبر بول کر جو ہے آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھ جانے کے بعد پھر وہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا پڑے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ کو اللہ اکبر بولتے ہوئے دوسری سجدہ کرنا پڑے گا۔ دوسری سجدہ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو تسبیح پوری کرنی پڑے گی، 5 یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر وہیں پر ہی آپ کو 10 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ یہاں تک آپ کا جو ہے 75 مرتبہ ہو گیا۔ آپ میرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے یہاں پر آپ کو 75 مرتبہ ہو گیا۔ اب جو ہے ڈائریکٹلی آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یہاں پر انسان جو ہے نا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم دوسری رکعت میں جو 75 مرتبہ کیسے پوری کریں گے، کیونکہ پہلی رکعت میں جو ہے ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد اور سورت کے بعد 10 مرتبہ، تو اس کے حساب سے آپ کا جو ہے 75 مرتبہ ہو گیا۔ اب آئیے دوسری رکعت میں کیسے کرتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی اللہ اکبر بولتے ہی جیسے آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ پہلی رکعت میں ہمیں ثنا ضروری تھی اس لیے ہم نے ثنا پڑھی، دوسری رکعت میں ثنا نہیں تھی تو ہمیں کیا پڑھنا پڑا، 15 مرتبہ ہمیں پڑھنا پڑا۔ پھر اسی طرح جب آپ 15 مرتبہ پڑھ دیں گے، پھر آپ جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے یا کوئی اور سورت ملائیں گے، ملانے کے بعد پھر آپ کو جو ہے 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، سمجھ گئے۔ پھر اسی طرح آپ جو ہے رکوع کریں گے، رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہاں پر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر وہاں پر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ ڈائریکٹ آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ پہلی سجدے میں آپ تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد جو ہے آپ 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ اللہ اکبر بول کر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر وہیں پر ہی آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر دوسرے سجدہ کریں گے، دوسرے سجدہ میں آپ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھیں گے 10 مرتبہ، پھر آپ جو ہے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر بولتے ہی آپ جو ہے بیٹھ جائیں گے تشہد میں۔ آپ نے اتحیات پڑھ دیا، پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں نہیں پڑھنا پڑے گا کیونکہ سجدے تک ہی ہمارا 75 مرتبہ پورا کرنا ہوگا، سمجھنے میری بات کو۔ پھر اسی طرح آپ جو ہے ڈائریکٹ اتحیات پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ آپ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت میں جیسے پڑھی تھی آپ کو تیسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنا پڑے گا، کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، پھر کوئی سورت ملانا پڑے گا، پھر 10 مرتبہ پڑھنے پڑے گا، پھر اسی طرح آپ جو ہے تیسری رکعت بھی پوری کر دیں گے۔ پھر جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کو بھی اسی طرح پڑھیں گے، سب سے پہلے آپ جو ہے 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو ہے آپ کوئی سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح آپ جو ہے چوتھی رکعت پوری کر دیں گے۔ تو میرے بات کو آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو کسی بات کا بھی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تھی ہماری جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، جو بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اسی لیے وہ پڑھ ہی نہیں پاتے، تو آپ جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور دین تو بالکل ہی آسان ہے، دین میں ہر چیز آسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ہر چیز آسان کر دیا، بس یہ ہے کہ ہمیں اس کو اچھی نظریات سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور
دل کے گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.